السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے خواجہ سرا۔ خواجہ سرا جنہیں خنسا بھی کہتے ہیں، ہجڑا اور خسرا بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ان کے حقوق کے حوالے سے کافی شور برپا تھا۔ اسی بات کے پیش نظر شاید پاکستان میں ایک ڈرامہ شروع کیا گیا ہے، گرو، جس میں ایکٹرز کو خواجہ سرا کے روپ میں دکھا کر عوام کو کچھ آگاہی دینے کی یا معاشرتی معاملات ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم صرف اور صرف اس لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو خواجہ سراؤں کے بارے میں اسلامی تعلیمات پہنچانا چاہتے ہیں، دوسرا ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ڈرامے اور فلمیں جو ہیں، ان کی بجائے اگر آپ کسی ٹاپک پر قوم کو شعور دینا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات اجاگر کریں۔ فلموں ڈراموں سے کبھی بھی قوم کو شعور نہیں آئے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ خواجہ سرا، ان کے جو نام میں نے بتائے ہیں، خنسا، ہجڑا، خسرا، ٹرانسجینڈر، اسلام ہمیں ان کے بارے میں مکمل آگاہی دیتا ہے۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خواجہ سرا جن میں مردانہ علامات غالب ہوں، اور دوسری قسم جن میں زنانہ یعنی لیڈیز کی علامات غالب ہوں، اور تیسری قسم ہے خنسا مشکل، جسے مرد عورت دونوں کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ خنسا مشکل اس نام سے واضح ہے کہ اس کو مرد یا عورت شمار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان تینوں قسموں کو شریعت نے ان قسموں کے مطابق ہی حقوق دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ خنسا ہونا، خواجہ سرا ہونا، یہ بندے کا کوئی اپنا فعل نہیں ہے۔ جو حقیقتاً خنسا ہیں، خسرا ہیں، خواجہ سرا ہیں، تو وہ قدرت کی وجہ سے ہیں، قدرتی معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے ان کو پورے حقوق دیے ہیں۔ ایک عام آدمی کی طرح ان کو بھی پورا حق ہے کہ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ باعزت طریقے سے جینے کا حق دیا ان کو اسلام نے۔ ان کو باقاعدہ شریعت نے وراثت میں حصہ دیا ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں کی طرح خواجہ سراؤں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ اب یہ باتیں ہمارے لیے شاید حیرانگی کا سبب ہوں، نہیں ہوں، لیکن جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ چونکہ یہ قدرتی معاملہ ہے تو شریعت نے، اسلام نے ان کو قصوروار نہیں بنایا۔ ہاں، جو لوگ خود اپنے شوق سے، اور مرد ہے یا عورت، اپنی جنس تبدیل کروا کے خواجہ سرا بنے گا تو وہ مجرم ہوگا، اس کو کوئی حق نہیں ملے گا اس طرح کا، کیونکہ وہ مجرم ہے، اس کو تو سزا ہی ملے گی، حقوق نہیں ملیں گے۔ یہ جو قدرتی طور پہ ایسے پیدا ہوئے ہیں ان کو پورے حقوق دیے جائیں گے۔ اور میں آپ کو اگلا حق بتاؤں ان کا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذرا دل تھام کے سنیے گا کہ شریعت نے، اسلام نے خواجہ سراؤں کو شادی کا بھی حق دے رکھا ہے۔ جی ہاں، ان کو شادی کرنے کا بھی حق ہے، جو کہ ہمارا معاشرہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا شاید، مگر اسلام نے دیا ان کو حق، جس میں مردانہ علامات واضح ہیں وہ مرد شمار ہوگا، جس میں عورت کی علامات غالب ہوں گی وہ عورت شمار ہوگا، اور تیسری قسم کے معاملات ذرا پھر تفصیلی اور مشکل ہیں، اس لیے میں یہاں ان کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ان کو شادی کا حق شریعت نے دیا، پھر ان کو عدالت میں جا کر اپنے حقوق کے لیے مقدمات لڑنے کا پورا حق دیا شریعت نے۔ اسلام ان کو مقدمہ کروانے کا حق دیتا ہے۔ بزنس کا پورا حق ہے ان کو، 5واں حق ہے یہ۔ شریعت ان کو حق دیتی ہے کہ یہ اپنا بزنس کریں، کاروبار کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، جائز کاروبار۔ اسلام نے جس طرح ایک عام آدمی کو جائز کاروبار کا اختیار دیا ہے، حق دیا ہے، بالکل خواجہ سراؤں کو بھی دیا ہے۔ چھٹا حق ہے جنازے کا۔ جی ہاں، یہ جب فوت ہوں گے، مسلمان اگر ہوئے تو اسلام ان کو باقاعدہ جنازہ پڑھنے کا حق دے گا کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ان کو دفن کرنے کا بھی حق ملے گا، بالکل یہ دفنائے جائیں گے، مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرح ہی دفنائے جائیں گے، قبرستان میں دفنائے جائیں گے۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی اسلام ان کو اسی طرح حقوق دیتا ہے جیسے ایک عام مرد اور عورت کو، مگر افسوس ہم نے ان کو صرف اور صرف برے کاموں اور مانگنے کا حق دے کر ایک الگ دنیا میں دھکیل دیا ہے۔ ہم نے تو ان سے ایک باعزت انسان بن کر جینے کا حق بھی چھین رکھا ہے، جبکہ اسلام انہیں ایک باعزت مسلمان بن کر مسلمانوں کے معاشرے میں جینے کا پورا حق دیتا ہے۔ ہم انہیں بیٹا یا بیٹی مان کر اپنے والدین کے ساتھ گھر میں رہنے کا حق نہیں دیتے،
اور اسلام تو ان کو ماں باپ بننے کا بھی حق دیتا ہے۔ ایک عام گھرانے میں ان کی پیدائش ہو جائے تو اس گھرانے میں یہ نہیں رہ سکتے، حالانکہ خواجہ سرا اللہ نے بنایا ان کو، یہ اپنی مرضی سے تو نہیں بنے، اپنی مرضی سے تو خواجہ سرا بن کر پیدا نہیں ہوئے، تو پھر ان کا کیا قصور؟ کس چیز کی ان کو سزا دی جائے جو انہیں گھر سے نکالا جائے؟ گھر میں رکھنا ان کو ماں باپ کے لیے جرم کیوں ہے؟ جب اللہ نے ان کو اس طرح پیدا فرمایا ہے تو پھر کوئی بندہ بھی ان کو یا ان کے والدین کو برا نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا خدا را انصاف کیجئے، اس مخلوق کو بری مخلوق مت سمجھیے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ کی بنائے ہوئے مخلوق میں جانوروں سے بھی عزت سے پیش آنے کا، پیار سے پیش آنے کا سبق دیا گیا ہے۔ ہم جانوروں کو بھی ایک حد تک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ تو پھر انسان ہیں۔ انسان ہونے کے ساتھ اگر یہ مسلمان ہوں تو پھر ان کا رتبہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے ایک عام مسلمان کی طرح باعزت مقام رکھتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی خواجہ سرا کو بری نظر سے مت دیکھیں اور ان کے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ فلموں و ڈراموں کی بجائے ان کو اسلامی تعلیمات عام کر کے ان کے حقوق دلائیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنی ہے۔